بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو خوبصورتی میں اور مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ایسے کو دیکھو کہ جو تم سے خوبصورتی اور مال کے اعتبار سے کم ہے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مت دیکھو جو جسامت اور مال کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہے، بلکہ اسے دیکھو جو تم سے کم ہے۔ یہ اس بات کے زیادہ مناسب ہے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تم ان کو حقیر نہ سمجھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو شکر ادا کرنے کا اور جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں ان پر خوش رہنے کا ایک عمدہ طریقہ بتلایا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو کوئی نعمت زیادہ دی، کسی کو کوئی نعمت زیادہ دی، کسی کو بہت سی نعمتیں زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو صحت عطا کی مال نہیں دیا، کسی کو مال دیا صحت نہیں دی، کسی کو صحت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے، کسی کو صحت اور مال ہے اولاد نہیں ہے، دوسرے کے پاس صحت مال نہیں لیکن اولاد ہے۔ کسی کی تو ہر نعمتیں ہر اعتبار سے بندوں کی مختلف ہیں، یکساں برابر نہیں ہیں۔ تو اگر انسان ہمیشہ بڑوں کو دیکھتا رہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ ایسا ہے، اس کی اتنی اولاد ہے، تو اس سے انسان کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں گلے شکوے آتے ہیں کہ اس کو دیا مجھے نہیں دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے سے اوپر والوں پہ نظر پڑے تو نیچے والوں کو بھی دیکھا کرو، جن کی صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے تم سے کم درجے کے ہیں، ان کی حالت کو دیکھو۔ جب تم ان کی حالتوں کو دیکھو گے تو پھر تم جس حال میں ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی تم اس کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ انسان ذرا ہاسپٹل کا ایمرجنسی کا چکر لگا لے تو پھر انسان اپنی حالت کو دیکھے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے اور میں کس حال میں ہوں۔ انسان ذرا دیہاتوں کا چکر لگا لے، وہاں دیکھے درباروں کا چکر لگا لے، لوگ فٹ پاتھوں پہ چرسی پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ویسا بنا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان غلط راستوں سے، برے راستوں سے محفوظ رکھا۔ اب ہٹے کٹے جوان ہیں لیکن ان کی کیا زندگی ہے؟ تو اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا کہ ایک بندہ تھا، اس کا ایک بازو نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو عجیب سمجھتا تھا اس کے دل میں۔ تو ایک دن تنگ آ کر اس نے کہا چلو میں خودکشی کرتا ہوں، پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ تو کیا دیکھتا ہے، دور ایک بندہ اسے نظر آیا جس کے دونوں بازو نہیں ہیں لیکن وہ کود رہا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار عجیب بندہ ہے، میرا ایک بازو نہیں ہے اور میں تنگ ہوں اور اس کے دونوں نہیں ہیں اور وہ چھلانگیں مار رہا ہے، خوش ہے۔ تو وہ اتر کر اس کے پاس گیا کہ پہلے جا کے پوچھوں تو صحیح، کہ اس نے کہا یار تو چھلانگیں کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا چھلانگیں نہیں مار رہا، قبر پہ خارش ہو رہی ہے، خارش کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، چل تو آ گیا تو وہ خارش ہی کر لے۔ تو وہ یہ نصیحت کی کہ اس کے ایک نہیں ہے تو اس کے دونوں نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں دی تو انسان یہ بھی تو دیکھے، اگر مجھے نہیں دی تو میں اکیلا نہیں ہوں، کئی ایسے ہیں کہ جن کو مجھ سے بھی کم دی ہے اور کئی ایسے ہیں جن کو زیادہ دی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ جن کو اللہ نے کم دیا، مال نعمتیں کم دی، لیکن اس نے گلہ شکوہ نہیں کیا، اسی کم پر خوش رہا، تو کل قیامت والے دن اللہ اس کی تھوڑی عبادت پر خوش رہے گا اور تھوڑی عبادت کے بدلے اللہ معاف کر دے گا۔ کہ میں نے کم مال دیا تھا، اس بندے نے گلہ شکوہ نہیں کیا، خوش رہا کہ میری مقدر میں اتنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو کم مال پر وقت گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کم عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کا شکر گزار بننے کے لیے فرمایا کہ کم تر لوگوں کو دیکھو، تو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان پر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔